رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في مقام آخر في شان حبيب ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند ہوتے پاک الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مرد آباراز اسیاں یا رسول اللہ۔ تنم فرسود جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پی مرد آباراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخیش حیرانم سیاہ شدروز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازوے شفاعت را گشائی پر گنہگار، مکن محروم جامی را در آنجا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آری من مسکین نادارے، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو راسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حساب ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنہا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایت ہی مقبول احترام عزیز بزرگ و دوستو، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور اسی ماہ کی 18 تاریخ کو 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی محبوب صحابی جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، یعنی ان 10 خوش نصیبوں میں سے تھے جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت عطا فرما دی تھی، جنت کی خوشخبری عطا فرما دی تھی کہ یہ جنتی ہیں۔ میری مراد چوتھے خلیفہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے آپ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سنا کر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصل نام عثمان تھا، آپ کی ایک کنیت ابو عمر تھی، یہ قبول اسلام سے پہلے کی تھی، اور دوسری کنیت آپ کی ابو عبداللہ ہے کہ آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے شادی کے بعد بیٹا عطا کیا جس کا نام عبداللہ رکھا، اور اپنے بیٹے کے نام کے اوپر آپ نے اپنی کنیت رکھی۔ آپ کے جو القابات اس میں سید الاسقیاء بھی ہے، جامع القرآن بھی ہے، اور اس طرح ذو النورین بھی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان بن ابی العاص ہے، اور آپ کی والدہ کا نام عروہ بنت کریز ہے۔ آپ کا جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے وہ ذو النورین ہے، 2 نوروں والا۔ اس کی وجہ تسمیہ نام رکھنے کی جو وجہ وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح تقدیر لکھی تھی، جس طرح قسمت میں لکھا تھا، آپ کی رفیقہ حیات اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ اللہ کو پیاری ہوگی۔
حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بڑے رنجیدہ اور مغموم رہنا شروع کر دیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی جن کا نام حضرت ام کلثوم تھا، ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے کر دیا۔ جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی تو دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بھی نکاح ان سے کر دیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قسمت میں لکھا تھا، آپ کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی فوت ہو گئی۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مختلف روایات ہیں، فرمایا کہ اگر میری 100 کے قریب یا 10 کے قریبی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا۔ چونکہ آپ کے نکاح میں 2 صاحبزادیاں تھیں، اس لیے آپ کو ذوالنورین 2 نوروں والا، حضور عیسیٰ والسلام کی 2 بیٹیوں کی نسبت سے 2 نوروں والا ذوالنورین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب سید الاسقیاء بھی ہے۔ آپ امیر ترین صحابہ کرام میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ چوتھے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 6 برس چھوٹے تھے، 6 سال صرف۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تقریباً ایج فیلو تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار ساتھیوں میں سے بھی تھے، دوستوں میں سے بھی تھے، اور آپ نے بہت بڑے تاجر تھے، تجارت ان کا شعبہ تھا، اور اسلام کو جب بھی کسی بھی موقع کے اوپر مالی جہاد کی ضرورت پڑی، مال کے ذریعے اسلام کی مدد کی ضرورت پڑی، تو صف اول میں سب سے پہلے حضرت عثمان غنی دکھائی دیتے تھے۔ آپ نے ہر لحاظ سے اسلام کی مدد کی اور اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے، اسلام کو کے لیے انہوں نے خدمات پیش کی۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں بھی شریک رہے، سفر و حضر میں بھی آپ کے ساتھ رہے۔ یہ جو صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کسی بھی طرز کے بندے ہیں، اگر کوئی تاجر ہے تو آپ کو صحابہ کرام میں تاجر بھی ملیں گے، بزنس مین بھی ملیں گے۔ آج کے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم بزنس مین ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، لوگ کاروباری معاملات کے اندر وہ 2 نمبری دکھاتے ہیں، ہم کیسے چل سکتے ہیں معاشرے میں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صحابہ کرام حضور عیسیٰ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا ہے۔ آپ ہر فیلڈ میں کسی نہ کسی صحابی کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کو ہدایت دیتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت فرماتے تھے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف شعری انداز میں بھی کرتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے صحابہ کرام ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کمیاں نہیں تلاش کرتے تھے، بلکہ ایسی چیزیں تلاش کرتے تھے جس سے حضور عیسیٰ السلام کی شان اور زیادہ بڑھ جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کی جو جتنی ہے ذکر اس کو بلند کر دیا ہے، لیکن صحابہ کرام اس میں بہت زیادہ حصہ ڈالتے کہ حضور عیسیٰ السلام کی شان کو بڑھانے کی کوشش کرتے۔ جس طرح کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا۔ جیسے ہم سورج کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا سایہ، پرچھاواں جسے کہتے وہ نظر آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا۔ اب یہ تمام صحابہ کرام کو یہ پتہ تھا، لیکن حضرت عثمان غنی ذوالنورین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان کو، اس حصے کو کیسے بیان کرتے ہیں، محبت کا انداز کیسے اپناتے ہیں، وہ ذرا غور سے سنیں۔ آپ فرماتے ہیں ان اللہ ما اوقع ذلک علی الارض،
لِأَنْ لَا يَدَ إِنسَانٌ قَدَمَهُ عَلَى ذَلِكَ ذِلٌّ، محبوب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سائے کو زمین کے اوپر نہیں آنے دیا، یعنی سورج چڑھتا اور آپ کا سایہ زمین کے اوپر نہیں نظر آتا تھا، حضور کا سایہ نہیں تھا، تو جو آپ کا سایہ زمین پر نظر نہیں آتا تھا اس کی وجہ صرف یہ ہے کہیں کسی انسان کا پاؤں آپ کے سائے کے اوپر نہ آ جائے، کسی کا اللہ یا رسول اللہ یا غوث اعظم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ یہ والہانہ محبت ہے، ہمیں یہ پہلو نظر آتا ہے آپ کی سیرت میں۔ اپنے بچوں کو سکھائیں، ہر وہ چیز سکھائیں جس میں حضور کی شان بڑھتی ہوئی نظر آئے۔ ساری زندگی پوری دنیا کے درختوں کو کلمے بنا دیا جائے اور جتنا بھی پانی اس کو سیاہی میں تبدیل کر دیا جائے، اور بندے کی زندگیاں جتنی بھی ہیں تمام کو یکجا کر کے یہ کہا جائے کہ اب حضور کی تعریفیں لکھنی شروع کر دیں، درخت ٹوٹ جائیں گے، پانی خشک ہو جائیں گے، حضور کی تعریفیں ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنے بچوں کو ذہن بنائیں کہ بیٹا ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، اور دوسری اپنے محبوب کی ذات ہے جس کی شانوں کو بڑھانا ہے بس۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیت عثمان کی سیرت سے یہ آج ہمیں درس ملتا ہے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی جانثار صحابہ کرام ہیں، انہوں نے جب اسلام کی طرف وہ مائل ہوئے تو یقیناً پریشانیاں آتی ہیں، آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہے۔ وہ کفرستان سے اسلام کی طرف آتے تو ان کو پریشانیاں آتی تھیں، لیکن ہمارا ذرا دور اور طرز کا ہے، یہاں مسلمان ہو کے اسلام کی طرف آئیں تو پھر بھی پریشانیاں آتی ہیں۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے۔ آپ کاروبار ایک نمبر کرنا شروع کر دیں، مارکیٹ میں سارے تاجر آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ جاب کر رکھے ہیں، ایک نمبر جاب کرنا شروع کر دیں، آپ کے افسران بالا جو ہیں وہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے۔ آپ کے کولیگز، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ آپ کو یہ تنزن کہنا شروع کر دیں، وکھرا ہی صوفی بنا پھرتا ہے۔ یہ آج کے دور کا یہ ایک جہاد ہے، سمجھ لیں۔ جب بھی آپ اسلام کا لبادہ اوڑھیں گے اور حقیقی لبادہ اوڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی مخالفت حد سے بڑھتی چلی جائے گی۔ یہ بات بالکل حقیقت اور عیاں ہے کہ جب بھی اسلام کی طرف انسان آتا ہے، داڑھی مبارک رکھ لیں، پھر آپ دیکھیں آپ اگر نوجوان رکھ لے پھر تو پہاڑ گر جاتا ہے نا، اپنے ہی سارے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، اپنا ماں باپ ہی کہنا شروع کرتے ہیں بھی تیری کون سی عمر ہوئی ہے، تو نے داڑھی رکھ لی ہے، اپنے ہی بہن بھائی رشتہ دار کہتے تو ہونے ہی بوڑھا ہو گیا ہے، ابھی بوڑھے ہو گئے۔ چلو الحمدللہ ہم نے دین سیکھا ہے، لیکن جو لوگ باقاعدہ مدرسے میں نہیں پڑھے ان سے پوچھے جب وہ داڑھی رکھتے ہیں کتنی مخالفت کرنی پڑتی۔ بلکہ آپ معاشرے میں کبھی سروے کر کے دیکھ لیں، سب سے زیادہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں ٹچکریں کرنا، وہ سب سے زیادہ اس بندے کو ہوتی ہے جس نے چہرے پہ داڑھی مبارک سجا رکھی۔ لیکن کبھی بھی پریشان نہ ہو، یہ راہ وفا ہے، انسان کو اس کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی اس کو ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آپ کی مخالفت کس طرح ہوئی؟ آپ کا سگا چچا جس کا نام حکم بن ابی العاص تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسلام قبول کر لیا ہے، وہ آپ کے پاس آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ چونکہ دوست تھے، انہوں نے ان کو اسلام کی طرف مائل کیا تو آپ مسلمان ہو گئے۔ چچا آپ کے پاس آیا، آپ کے کہنے لگا کہ عثمان اسلام چھوڑ دو، در مصطفیٰ کو چھوڑ دو، اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے اس کے اوپر ڈٹے رہو، یہ مذہب اچھا نہیں ہے، ہمارا ہی مذہب اچھا تھا، اس کی طرف نہ جاؤ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ نے یک لخت آپ نے انکار کر دیا، فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں ایک دفعہ سرکار کی قدموں میں جا کے پھر در مصطفیٰ چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ چچا نے پیار سے کہا لیکن آپ نے نہ انکار کر دیا، اس نے آپ کے ہاتھ بھی باندھ دیے، پاؤں بھی باندھ دیے، رسیوں سے جکڑ دیا، زد و کوب بھی کیا، مارا پیٹا بھی آپ کو، لیکن فرمایا کچھ بھی ہو جائے در مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ایک دفعہ چلا گیا ہوں، اسلام قبول کر لیا، اب دوبارہ اسلام نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔
ہمارے ہاں کئی لوگ جب تھوڑا سا مشکل وقت آتا ہے تو ہمارے قدم اپنے ہی مذہب اسلام پر عمل کرتے ہوئے ڈگمگانے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک کوئی حلال حرام کا معاملہ آ جائے تو پھر ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی آج کے دور میں اسلام پہ عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے، کون کرتا ہے جی؟ دیکھیں یہ بھی صحابہ کرام نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی میں جب بھی حالات مشکل آتے ہیں تو تب اللہ اس کے رسول کی غلامی کا جو پٹا گلے میں ڈالا اس کو مضبوطی سے گلے میں رہنے دو، یہ زندگی 4 دن کی ختم ہو جانی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کچھ بھی ہو جائے در مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ یہ پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت مبارکہ میں بیان کر دیا۔ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے، آپ نے اسلام قبول کیا تو سارا خاندان آپ کے خلاف ہو گیا، اب پورا جو انسان کی زندگی 5 رشتوں کے اندر وہ جمع ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 5 ذکر کر دیے۔ اور پھر زندگی کے علاوہ جو انسان کی لگژری لائف ہے، سہولیات، آسائشات، تعیشات ہیں، وہ 3 چیزوں کے اندر ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ اور ان 8 چیزوں کو بیان کر کے فرمایا کہ اگر تمہیں ان سے زیادہ محبت ہے تو پھر تم انتظار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے امر کو، اپنے حکم کو لے کے آئے گا۔ وہ کون سی 8 چیزیں ہیں؟ فرمایا کل ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین ماں اور باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں، پھر فرمایا کہ و اخوانکم تمہارے بہن اور بھائی، پھر فرمایا کہ وہ ازواجکم تمہاری 1 2 3 یا 4 بیویاں وہ بھی، وہ عشیرتکم اور تمہارے خاندان والے ہیں۔ اس کے اندر پوری دنیا آ گئی، اب ماں باپ بھی آ گیا، بہن بھائی بھی آ گئے، بیٹے بیٹیاں بھی آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے، خاندان بھی آ گیا، ساری دنیا کے لوگ جتنے بھی انسان کے ریلیشن رشتے ہیں سارے اس کے اندر آ گئے۔ فرمایا یہ سارے رشتہ دار جتنے بھی ہیں تمہارے، اور پھر اس کے بعد وہ اموال اقترفتموها، تمہارے وہ مال جو تم نے خود کمائے ہیں، دولت جو تم نے کما کے رکھی جو تمہارے پاس ہے، اور وہ تجارت تخشون کسادها، اور تمہارا وہ بزنس، وہ تمہاری انویسٹمنٹ جس کی کساد بازاری کا تمہیں ڈر ہے، جو تم نے اپنا پیسہ انویسٹ کیا ہوا ہے اس کی اگر کمی کا تمہیں ڈر ہے، اور وہ مساکن ترضونها، تمہارے مکانات، تمہارا فارم ہاؤس، تمہاری بڑی بڑی کوٹھیاں جو تم نے کروڑوں روپے کا کسی سکیم میں جا کے اپنا مکان بنایا ہے، بہت اچھی بلڈنگ بنائی ہے، تم نے اپنا محل تیار کیا ہے، یا تم نے کھیتوں میں جا کے اپنا فارم ہاؤس تیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں اگر تمہیں احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی تمہارے رشتے وہ تمہیں یہ کہتے ہیں ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، اللہ رسول کی غلامی کا پٹا گلے سے اتار دو، اور تم کو نہیں جی رکھ رکھاؤ کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، خاندان کو بھی رکھنا پڑتا ہے، اور تم دین اسلام کی بجائے جھکاؤ اپنے رشتہ دار کی طرف کر دو، یا یہ ہے کہ تمہارے کاروبار ہیں 10 منٹ کے لیے دکان بند کرنا وہ تمہارے دل کو ڈگمگانے شروع کر دیتا ہے، اس طرف ہوتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ میں نے 10 منٹ دکان بند کی تو ہو سکتا ہے میرا ہزاروں لاکھوں روپے کا کوئی گاہک کسٹمر دیکھ کے چلا جائے دکان بند ہے کسی اور کے پاس چلا جائے، نہیں میں اپنا اڈا بند نہیں کروں گا، میں 10 منٹ کے لیے دکان بند کر کے مسجد میں نہیں آؤں گا، میں نے اگر 10 منٹ کے لیے دکان بند کر دی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اگر مال کی محبت، اولاد کی محبت، ماں باپ کی محبت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ 3 چیزوں سے تمہیں زیادہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور نمبر 3 جہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے۔ آج جہاد کا کنسیپٹ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو فتنہ قادیانیت ہے، مرزائیوں کا جو فتنہ ہے، اس کا سب سے بڑا ٹارگٹ یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر جہاد کا کنسیپٹ ختم کیا جائے۔ ہماری کتابوں سے وہ آیات ختم کر دی گئی، کتابوں کے اندر سے جہاد کے واقعات ختم کر دیے گئے،
اور پھر اسی طرح معاشرے کے اندر یہ جملہ آپ کو سننے کو ملتا ہے، نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ بھی ایک طرز کا جہاد کو ختم کرنے کے لیے ایک جملہ ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ کوئی مسلمانوں کے اوپر بم گرائے اور مسلمان آگے سے 2 نفل پڑھنا شروع کر دے، کوئی ہمارے مسلمان بھائیوں کو وہ کاٹ رہا ہو اور ہم ان کے ساتھ صلح پسندی کا رویہ اختیار کر رکھیں، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے۔ کوئی ہمیں اگر پیار سے بلاتا ہے تو ہم محبتوں کے دریا اس کی طرف کھول دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر اینٹ کوئی مارتا ہے اس کا جواب پتھر سے دینا، یہ اسلام کا اصل طریقہ اور وتیرہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس آیت پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں آپ نے ساری کی ساری قربان کر دی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم ان چیزوں کو پریورٹی دو گے، اپنے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار اور اپنے مال و دولت کو ترجیح دو گے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فتربصوا، اب رستہ دیکھو، انتظار کرو۔ انتظار کرو کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ پھر اپنا امر اپنا حکم تمہارے پاس لے کے آئے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو فاسق اور فاجر قوم ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے خاندان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیا اور در مصطفیٰ کی غلامی قبول کر لی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ نے غلامی کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار کے قدموں میں رہے، تو پھر آپ سے دل و جان سے بڑھ کے محبت کی۔ محبت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی باتوں سے بھی محبت کرے، بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی عادات سے بھی محبت کرے، اس کی اداؤں سے بھی محبت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور حضور کی اداؤں کا نام نماز پڑھنا ہے، نماز قبول نہیں ہے ہمیں۔ بندہ یہ کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن 2 نمبری ہم نے کرتے رہنا ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، حج ہمارے اوپر فرض ہے، جہاد ہمارے اوپر فرض ہے، لیکن وہ کرنے کے لیے نہیں جاتے ہم۔ اگر اس طرح کی محبت ہے وہ محبت منہ پہ دے ماری جائے گی۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جہاں اقوال پہ عمل کرتے، اس طرح اعمال کے اوپر، حضور کی اداؤں کے اوپر بھی عمل کرتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین اب مسجد کے دروازے کے بالکل سامنے بیٹھے تھے، اور آپ کا دور خلافت تھا، بادشاہ تھے آپ، اس وقت کے امیر المومنین تھے۔ اب مسجد کے باہر بیٹھے تو صحابہ کرام اپنے ساتھیوں کو یہ فرمایا کہ جاؤ میرے لیے بکری کی ایک دستی لے کے آؤ، جو آگے والا جو بازو تھا پورے کا پورا یہ والا میرے لیے لے کے آؤ۔ آپ لے کے آ گئے۔ حضرت عثمان غنی مسجد کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے وہ کھانا شروع کر دیا۔ پھر صحابہ اسلام سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے میں یہاں مسجد کے باہر جوتوں میں بیٹھ کے دروازے پہ بیٹھ کے یہ کیوں کھا رہا ہوں؟ میں کہا جی جناب امیر المومنین ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا تو آؤ میں بتاتا ہوں۔ بس ایک مرتبہ سونے مدینے والے نے اس طرح تناول فرمایا تھا، میں حضور کی سنت کو ادا کر رکھا ہوں، میں ادائے مصطفیٰ کو ادا کر رکھا ہوں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال سے محبت ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، وضو کے لیے پانی منگوایا۔ فتودع ومدمد واستنشق، آپ نے اس کے ساتھ وضو کیا، کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ثم غسل وجهه ثلاثا، 3 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا۔ پھر اس کے بعد وذراعی ثلاثا ثلاثا، دونوں بازو 3 مرتبہ دھوئے، چہرہ بھی 3 مرتبہ دھویا، ہاتھ بھی اپنے دونوں 3 مرتبہ دھوئے۔ ومسح براسہ، پھر سر کا مسح کیا، قدموں اپنے پاؤں کو دھویا۔ ثم ضحک، اس طرح وضو کرنے کے بعد آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایک بندہ سنجیدہ ہو، امیر المومنین ہو، بڑی عمر کا ہو، بڑا سخی ہو، بڑا حیادار ہو، اس کا یہ عمل عجیب و غریب دیکھ کے ظاہر لوگوں کو تعجب تو ہونا تھا کہ پہلے آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا، مکمل وضو اس طرح 3 مرتبہ آزاد ہوئے، دھونے کے بعد ثم ضحک، پھر مسکرانا شروع کر دیا۔ فقال لاصحابہ، پھر اپنے صحابہ جو اپنے ساتھی تھے ان سے کہنے لگے
کہ مجھے یہ بتاؤ مما، آپ کہنے لگے کہ الا تسالونی اما اضحکنی، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں مسکرایا کیوں ہوں، میرے مسکرانے کی وجہ یا سبب نہیں پوچھو گے کہ میں نے پہلے پانی منگوایا وضو کرنے کے لیے، وضو کرنے کے بعد میں نے ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا، میں نے اسمائل دینا شروع کر دی، اس کی وجہ کیا ہے، مجھ سے پوچھو گے نہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا مما ضحکت یا امیر المومنین، اے امیر المومنین آپ خود ہی ارشاد فرما دیں کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے، وضو کرنے کے بعد مسکرائے کیوں ہوئے، اس کی وجہ خود ہی بتا دیں۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنو، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بماء قریب من حاضر بکا، فرمائے اس جگہ جہاں پہ بیٹھ کے میں وضو کر رہا ہوں یہاں ایک مرتبہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد فتودع کما تودعت، جس طرح میں نے وضو کیا بالکل سیم ایسے حضور علیہ السلام نے بھی وضو فرمایا۔ جب آپ نے وضو مکمل کر لیا تو اس کے بعد ثم ضحک، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرانا شروع کر دیا، وضو مکمل کرنے کے بعد مسکرانا شروع کر دیا۔ تو پھر فرمایا الا تسالونی ما اضحکنی، حضور نے ہم سے پوچھا، صحابہ سے پوچھا کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں، میرے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ فقالوا ما اضحکک یا رسول اللہ، صحابہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور خود ہی ارشاد فرما دیں کہ آپ نے وضو کرنے کے بعد مسکرانا کیوں شروع کیا تھا، کیوں مسکرائے تھے؟ تو حضور علیہ السلام نے اس وقت فرمایا کہ ان العبد اذا دعا بوضوء، فرمایا کہ جب کوئی بندہ وضو کے لیے پانی منگوائے فغسل وجهه، اور بندہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، چہرے کے اوپر پانی بہاتا ہے وضو کے لیے، فرمایا جیسے ہی چہرے کے اوپر پانی بہاتا ہے اللہ تعالیٰ چہرے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر فرمایا جب بندہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی گزرتا ہے اللہ ان بازوؤں کے ساتھ ہاتھوں کے ساتھ جتنے بھی گناہ سارے کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب سر کا مسح کرتا ہے تو سر کے جتنے بھی گناہ ہیں، ان سوچوں میں آئے ہوئے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں، سچے دل سے بندہ توبہ کرے اور وضو کرے تو اللہ سر کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ جب پاؤں دھوتا ہے، ان پاؤں کے ساتھ چل کے اگر بندہ کسی برائی کی طرف گیا ہے اور پھر سچے دل سے توبہ کر کے بندہ وضو کرتا ہے تو پاؤں سے پانی جیسے گزرتا چلا جاتا ہے ویسے اللہ سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اسی لیے مسکرائیں وضو کرنے کے بعد۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان کر دی، عمل اپنا صحابہ کے سامنے واضح کر دیا، لیکن عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا عالم یہ دیکھیں کہ آپ نے بالکل اسی طرح حضور علیہ السلام کی طرح پانی وضو کے لیے منگوایا، وضو کیا اور بعد میں مسکرانا شروع کر دیا۔ یہ اصل محبت ہوتی ہے، حضور کی اداؤں سے بھی محبت کرنا۔ عزیز سامعین محترم، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت عثمان غنی کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا تم لوگ زنا کرتے ہو میرے پاس آ جاتے ہو؟ اس نے کہا جناب کیا کوئی وحی نازل ہونا شروع ہو گئی ہے؟ فرمایا وحی نازل نہیں ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے میں نے دیکھ لیا جب تم رستے میں آ رہے تھے تمہاری نگاہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر پڑی تھی، غیر محرم عورت کے اوپر پڑی تھی۔ آج ہماری آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ آج ہمارے اندر حیا ختم ہو گئی، سخاوت بھی ختم ہو گئی، دل کے کنجوس ہو گئے، آنکھیں ہماری آوارگی میں چلی گئیں، آج سوچیں ہماری بکھر چکی ہیں، آج تنہائیوں کے گناہ عروج کے اوپر چلے گئے اور ہر بندے نے اپنا دل اپنے ہاتھوں پہ نکال کے رکھا ہوا ہے۔ جس کو برائی کا موقع ملتا ہے اس کو خوش قسمت سمجھا جاتا ہے۔ میں نے یہ نوجوانوں میں یہ جملہ سنا، یار اس کی تو 10 کی 10 گھی میں ہوا کیا یار، وہ اس کا اتنی غیر محرم عورتوں کے ساتھ لڑکیوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ افسوس کہ اللہ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جس کو گناہ کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک تیرا کروڑہ کرم ہے کہ تو نے ہمیں برائی کا کبھی موقع ہی عطا نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔